السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ایک نصیحت کہ انسان نیکی کے کاموں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہے اور اس میں ترقی کر سکتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کو لے کر جا رہا تھا۔ وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کرا رکھا ہے، حالانکہ وہ نہ عاجز ہیں نہ گونگے بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ رب العزت کی بڑائی کے خوف نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے؟ حضرت وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیسا زبردست نسخہ بتا دیا۔ اس کی وجہ سے انسان کو نیک کاموں پر اہتمام نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہر قسم کے نیک کام کرنا سہل ہے، اور یقیناً ایسی حالت میں نیک کام کیا ہوا وہ اخلاص سے بھی بھرا ہوا ہوگا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سے کچھ وقت ایسا نکالیں جس میں ہم اللہ رب العزت کی بڑائی کا سوچ کریں اور اپنی بے بسی اور بے چارگی کے بارے میں سوچ بچار کریں۔ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرہ مبارک پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے کی وجہ سے دو نالیاں سی بن گئی تھیں۔ جب ہر وقت آنسو بہتے ہی رہیں تو نالیوں کا بننا کوئی بڑی مشکل بات نہیں۔ اللہ رب العزت سے ڈر اور خوف کے کئی واقعات صحابہ کرام کے منقول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں اکثر سورہ کہف وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے، کئی صفوں تک آواز جاتی، اور تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ رب العزت کا اس قدر خوف اور ہیبت طاری ہوتی تھی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے۔ کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ صحابہ کرام کے ایسے واقعات سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی سبق حاصل کریں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ کی بڑائی اور عظمت کا خیال دل میں پیدا کریں، اور اس کا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ اس بارے میں روزانہ کچھ وقت نکالا جائے جس میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کا خیال کیا جائے، دوسروں میں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کی طرف متوجہ کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے انہیں بھی رب تعالیٰ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی کا خیال دلوں میں پیدا کرنے والا بنا دیں۔
اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔